بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں ذکر ہوا تھا مجاہدے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات میں نے بتائی تھی مشارطہ، یعنی اپنے نفس سے شرط کر لینا کہ تجھے یہ نیکیاں کرنی ہیں اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ دوسرا کام تھا مجاہدہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مجاہدہ اور نیکیوں پہ چلانے کا مجاہدہ کرے۔ اس کے بعد آج تیسری بات عرض کرنی ہے، اور وہ ہے محاسبہ۔ محاسبہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ، اس کا روزانہ محاسبہ کرے، یعنی حساب لے۔ نفس سے محاسبہ اور حساب لینا اپنے گناہوں کا اور اپنے نیک اعمال کا، یہ روز روز ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ، اور اکابر علماء کہتے ہیں، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جو کچھ مجاہدہ کیا دن بھر، شام میں اس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر برائیاں ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو توبہ کرے، اللہ سے معاہدہ کرے، اور آئندہ درست رہنے اور گناہوں سے بچنے کا اللہ سے وعدہ کر کے استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ جس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے اور دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے یہاں محاسبہ کرنے کا حکم دیا، دیکھ لے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے، اس کے اوپر توجہ کر لے کہ اس نے کیا کیا ہے، اچھا کتنا کیا ہے، برا کتنا کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، غد سے مراد یہاں قیامت ہے۔ قیامت کے دن کے لیے، کل کے دن کے لیے اس نے کیا نیکیاں بھیجی اور کیا برائیاں تیار کر لی۔ انسان جو کچھ یہاں کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو بھی اور برا کرتا ہے تو بھی، وہ جمع ہوتا رہتا ہے اللہ کے ہاں۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ کھولا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، اور انسان کو بتایا جائے گا
تو نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، کرنے کا کون سا کام ہے جو تو نے نہیں کیا، اور نہ کرنے کے وہ کون سے کام ہیں جو تو نے کر لیا تھا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا، کیا بتایا جائے گا؟ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ان چیزوں کو بھی بتایا جائے گا جن کو اس نے مقدم کیا، اور ان کو بھی بتایا جائے گا جن کو اس نے مؤخر کر دیا۔ میں نے ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے اس آیت کی تفسیر یہ سنی کہ حضرت نے فرمایا کہ جو کام شریعت میں کرنے کے تھے اس کو اگر نہیں کیا ہے، اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھ تو نے یہ کام نہیں کیا، اور جو کام نہیں کرنے کے تھے ان کاموں کو اگر کر دیا اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے یہ برے برے کام کر دیے۔ تو اچھا کام، برا کام، کرنے کا کام نہ کیا بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور جو کام نہیں کرنے کے تھے اس کو کر دیا تو اس کے بارے میں بھی بحث پرس ہوگی کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ ہے ما قدم وما اخر۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا وَلْتَنْظُرْ، غور کر لو، سوچ لو، حساب کر لو، دیکھ لو کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، روز روز دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل مند انسان وہ ہے کون؟ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، حساب لیتا ہے، کیا 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 نہیں کیا، کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا۔ جو آدمی یہ حساب و کتاب لیتا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ ہے کیس، یعنی عقل مند انسان۔ اور جو آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے اچھا کیا کیا برا کیا کیا، برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، وہ آدمی ہے بے وقوف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان میں یہاں پر کیس اس کو قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا مجاہدے کے بعد دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں، روز روز دیکھیں آج کا دن میرا کیسا گزرا، برائیاں میں نے کتنی کی اور گناہ میں نے کتنے کی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 2 ڈبے رہتے تھے، اور کچھ کالے دانے اور کچھ سفید دانے بھی رہتے تھے۔ جب بھی وہ ایک ڈبہ رہتا تھا، ڈبہ ایک، دانے 2 قسم کے، کچھ سفید دانے اور کچھ کالے دانے۔ جب وہ نماز پڑھتے ایک دانہ اٹھا کر سفید وہ ڈبے میں ڈال دیتے، خدا نخواستہ کوئی برائی ہو گئی فوراً ایک کالا اٹھا کر اس میں ڈال دیتے۔ تو جو نیکیاں کرتے تو ہر نیکی پر سفید دانے اس کے اندر ڈال دیتے، اور جو برائی ہو جاتی تو اس کے اوپر کالا اٹھا کے اس میں ڈال دیتے، اور شام میں بیٹھ کر کھولتے اسے ڈبے کو، دیکھتے اس کے اندر کالے دانے کتنے ہیں اور بلے جو ہے سفید دانے کتنے ہیں۔ جو کالے دانے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ برائیاں کی، سفید دانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نیکیاں کی۔ اب اس کے اوپر اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو گناہ ہو گئے، برائی ہو گئی، اب ان کی برائی تو ہماری برائی کی طرح نہیں تھی، ان کی برائی کا مطلب بہت ہلکی پھلکی کوئی بات، گناہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں،
خلاف اولا کوئی بات ہو گئی، مثلا وضو کے اندر خلال چھوٹ گیا، ان کے ہاں وہ برائی تھی۔ اسی طریقے پر داڑھی میں خلال نہ کیا، وہ ان کے پاس ایک بہت بڑی بات تھی، اٹھا کر کالا دانہ ڈال دیتے تھے۔ داڑھی میں خلال کرنا نہیں ہوا، ایک دانہ، انگلیوں میں خلال بھول گیا اور ایک دانہ۔ مسجد کو آنے جانے میں سنت ہے، آنے کی سنت، جانے کی سنت، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی، پہلے پیر رکھ دیا الٹا مسجد میں آتے ہوئے، ہم تو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے، برائی ہی نہیں سمجھتے، وہ بزرگ اٹھا کر ایک کالا دانہ ڈال دیتے تھے۔ میں نے یہ اس لیے عرض کر دیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، آپ تو یہ بھی بول رہے ایک بزرگ تھے اور یہ بھی بول رہے گناہ بھی کرتے تھے، وہ کیسے بزرگ؟ جی ایسے بزرگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی گناہ سمجھتے تھے، خلاف اولا بات ہو گئی تو اس کو بھی بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے زمانے میں، یعنی ان کی عمر بہت لمبی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آخری دور کے اندر جو لوگ تھے ان سے کہا، ہم اپنے زمانے میں، یعنی حضرات صحابہ کرام جب زندہ تھے، بہت سارے حضرات اس زمانے کے اندر، ہم تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ آنے کو موبقات و مہلکات میں سے سمجھتے تھے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ آ جائے تو ہم تو کچھ نہیں سمجھ رہے اسے آج۔ ہر آدمی کو دیکھو پاجامہ لٹکاتے پھر رہا ہے، اچھے برے داڑھی والے نمازی پرہیزگار، لیکن اس کے باوجود ٹخنے ان کے دیکھیے تو ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مہلکات و موبقات میں سے سمجھتے تھے۔ یہ تھا ان کا دور۔ اب ایسا دور ہے کہ گناہ پر گناہ بھی کوئی ہمارے پاس رہے گی، تو اس لیے میں نے تفسیر کر دی ان بزرگ کی کہ وہ کالے دانے جو ڈالتے تھے وہ کوئی شراب پی کر، زنا کر کر، جھوٹ بول کر، رشوت کھا کے نہیں تھا، بلکہ وہ تو مثلا داڑھی کا خلال نہیں ہوا تو کالا دانہ ڈال دیتے تھے، انگلیوں میں خلال نہ ہوا تو اس پر کالا جو ہے ایک دانہ اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ یہ تھی ان کی بات۔ پھر رات میں اٹھ کر شام میں دیکھتے تھے میں نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں مجھ سے ہو گئی، اور اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرتے، نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ ان کا مستقل معمول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عین دوپہری میں جبکہ شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی اپنے گھر کے باہر آئے، بھوک کی بےتابی کی وجہ سے، 3 دن ہو گیا تھا کھانا کھائے ہوئے، بے قراری بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، دیکھا تو حضرت ابو بکر بھی ہیں، پوچھا ابو بکر یہ گرمی میں کیوں باہر آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کی بےتابی نے مجھ کو باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں۔ پھر ذرا آگے بڑھے تو حضرت عمر بن خطاب مل گئے، اللہ کے نبی نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ بھوک نے اتنا ستایا کہ میں گھر میں بیٹھ نہیں پایا، باہر نکل کے آ گیا۔ تینوں حضرات مل کر حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے باغ گئے۔ حضرت ابو الہیثم بہت مالدار ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، بہت بڑا باغ تھا ان کا۔ ان کے باغ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دونوں صحابہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے ابو الہیثم وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے حضور کو دیکھا، بہت خوش ہوئی اور چٹائی بچھائی باغ میں ایک جانب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا خوشہ توڑ کے لا کے رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ ابو الہیثم تو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گے، آپ نوش فرمائیے۔ صحابہ بھی حضور بھی بیٹھ کر وہ کھجور کھا رہے تھے، اتنے میں ابو الہیثم آ گئے، بہت خوش ہو گئے، بیوی کے پاس میں گئے اور کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟
انہوں نے کہا بکری ہے ذبح کر دیں گے، سالن بنا دیں گے، روٹیاں تیار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جلدی تیار کرو۔ بکری ذبح کر دی گئی اور اس کا سالن بنا لیا گیا اور پھر روٹیاں بنا دی گئی، لا کر حاضر خدمت کر دیا۔ اور یہ سب کے سب حضرات بھوک سے بےتاب تو تھے ہی، چنانچہ کھایا۔ ابو الہیثم بھی بیٹھے، وہ بھی کھائے۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ اتنا روئے کہ ابو بکر کو بھی رونا آ گیا، عمر کو بھی رونا آ گیا، ابو الہیثم بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی رونا آ گیا۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے، لیکن رو رہے سب۔ کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام سنبھل گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کیا وجہ ہو گئی کہ آپ رو رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اس وقت ہم نے جو کھانا کھایا ہے قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کے ایک ایک دانے کا، ایک ایک لقمے کا ہم کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سوچ کر اللہ کے نبی کو رونا آ گیا تھا۔ جب ابو بکر نے پوچھا تو یہ جواب دیا۔ اب دیکھیے حساب ہی تو ہے نا، یہ اسی کا نام تو محاسبہ ہے۔ کھانے کا محاسبہ کر رہے ہیں، ہم نے کھانا کھایا اس کا حساب دینا ہے، ہم نے یہ کام کیا اس کا حساب ہم کو دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رونا آ رہا ہے، اور آپ روئے تو تمام کے تمام جو وہاں موجود تھے صحابہ وہ سب کے سب رونے لگے تھے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ یہ محاسبہ زندگی میں برابر جاری رہنا چاہیے۔ جب آدمی برابر اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر آج محاسبہ کیا، اس میں یہ اندازہ ہوا کہ میں نے اگر 10 نیکیاں کی تو 10 گناہ بھی کر دیے۔ اب انسان روئے گا، اللہ سے عذر و معذرت کرے گا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اللہ سے وعدہ کرے گا، اور نیکیوں کو جو انجام دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن اس کے قدم ذرا سنبھل جائے گے۔ اب دوسرے دن وہ محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکیاں کل 10 ہوئی تھی تو آج 12-13 ہو جائیں گی، اور گناہ کل 10 ہوئے تھے تو آج 8 نہیں تو 7 ہو جائیں گے، یعنی کم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا دن آئے وہاں بھی محاسبہ کرے، وہاں بھی یہی بات ہو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نیکیوں کی توفیق پر شکر، اور جو گناہ سرزد ہو گئے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی۔ جب یہ ہوگا تو تیسرا دن جب آئے گا تو امید ہے کہ 10 کی جگہ 5 ہی گناہ ہوں گے اس کے، اور نیکیاں اور بڑھ کر 15, 16, 20 ہو جائیں گی۔ یہ ہے اصول، یہ ہے طریقہ کار۔ انسان اس طریقے پر اپنے آپ کو بناتا ہے۔ لوگ ایسے ہیں کہ نہ محاسبہ کرتے ہیں، نہ مجاہدہ کرتے ہیں، نہ مشارطہ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم سب سے اول نمبر پر جنت میں چلے جائیں۔ کرنا کچھ نہیں لیکن جنت۔ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ خطرناک ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا، جب تک یہ کریں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ تو مجاہدہ کرنا ہے، مجاہدے کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، تکلیف ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی، لیکن برداشت کریں اس تکلیف کو اور پریشانی کو۔ لیکن ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے مولانا رومی نے لکھا ہے، ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی بدن گودنے والے کے پاس گیا۔ بدن گودنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نقشہ بناتے ہیں پیٹھ پر، کہیں بازو میں، کہیں ہاتھوں پر، اسے کھدائی کرتے ہیں، پہلے سوئی کے ذریعے آہستہ کھدائی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر رنگ روغن بھر دیتے ہیں، وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ کوئی شیر بنا لیتا ہے، کوئی بدھ بنا لیتا ہے، ہندوؤں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے،
ہندوؤں کو دیکھا گیا ہے کہ ہاتھوں پر یا ادھر ادھر وہ بتوں کی تصویر بنا لیتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بدن گودنا، گدوان. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، زمانے جاہلیت کی رسم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے. بہرحال مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو شوق ہوا کہ اپنے بدن کے اوپر شیر کی تصویر گدواؤں، اور وہ گودنے والے کے پاس میں گیا اور جا کر اس سے کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ اپنے سامنے ادھر بٹھا دیا اسے اور سوئی نکال کے ایک جگہ چھپویا تو جلن تو ہوگا نا، تکلیف تو ہوگی ہی. بغیر جو ہے تکلیف کے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہی اس نے چبھویا اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور کہا بھائی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں. اس نے کہا ارے اس شیر کو آنکھ کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر آنکھ کے شیر بناؤ، اسے کون سا دیکھنا ہے؟ یہ پیٹھ پہ جو شیر بنے گا اسے دیکھنا کیا ہے؟ بغیر آنکھ کے بناؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. اس کے بعد پھر ایک اور جگہ اس نے چبویا. اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اب میں جو ہے پیٹ بنا رہا ہوں. ارے اس شیر کو کون سا کھانا ہے؟ جب اسے کھانا نہیں ہے تو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر اس کے بناؤ. اس نے اور ایک جگہ چبویا تو اس نے کہا بھائی اب کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں. اس نے کہا بغیر پیٹ کے بنتا ہے تو دم کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر دم کے بناؤ. وہ جو آدمی تھا بڑے غصے میں آ گیا. اس نے زور سے سوئی کو پھینک دیا اور یوں کہا ایسا شیر جس کا منہ بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی پیڑ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو، جس کی کچھ بھی نہ ہو، ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا، میں کیسا بنا دوں؟ ہے نا؟ اللہ نے جو بنایا اس میں تو دم بھی ہے، پیر بھی ہے اور آنکھ بھی ہے، منہ بھی ہے، سب ہے. اس نے کہا اللہ نے ہی شعر ایسا نہیں بنا، میں کیسا بنا دوں؟ مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا ہے. مولانا روم بھی بڑے عجیب و غریب گزرے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑے بڑے اسباق ہم کو دے کے چلے گئے. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مثنوی شریف. مثنوی وہ اشعار کی کتاب ہے، پوری کتاب اشعار میں ہے، کئی ہزار اشعار ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر انہوں نے ایسے لطائف، ایسے غرائب، ایسے علوم، ایسے معارف بیان کیے ہیں. علماء کہتے ہیں یہ پوری کتاب الہامی کتاب ہے. تو اس کے اندر انہوں نے واقعات بھی لکھے ہیں، تاریخی احوال بھی لکھے ہیں، لطائف و ظرائف بھی لکھے ہیں. لیکن ان لطائف کا، ظرائف کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے کچھ لطیف باتیں اشارتاً کنایتاً سمجھانا، کہیں صراحتاً سمجھانا. مولانا روم نے واقعہ لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ آج ہم لوگوں کی مثال ایسی ہو گئی کہ ہم جنت میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے. جیسے وہ آدمی شیر بنانا تو چاہتا تھا، شیر کی تصویر تو اپنے جسم پہ کھدوانا چاہتا تھا، لیکن ذرا سی سوئی کی چبھن برداشت کرنے تیار نہ ہوا. اسی طرح جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہو لیکن راتوں کی نیند کی قربانی نہ دینا چاہے، نمازوں کے وقت میں اپنے نفس کے اوپر ذرا بار ڈال کر مجاہدہ نہ کرنا چاہے، ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے کی بھٹی میں نہ ڈالنا چاہے، تو کیسے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ جنت میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف برداشت کرنی ہوگی، اسی کا نام ہے مجاہدہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے. اسی میں آج میں نے محاسبے کا ذکر کیا. میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی. اللہ نے حکم دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کی. آپ نے کہا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وہی آدمی عقل مند ہے جو آدمی اپنے نفس کا روزانہ محاسبہ کرتا ہے اور آگے کی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اپنے آپ. وعمل لما بعد الموت. اچھا اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے.
پہلے جملے میں دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں الکیسو من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، حساب لیتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل تیار کرتا ہے۔ معلوم ہوا محاسبے میں اس میں بڑا تعلق ہے۔ اگر موت کے بعد والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو تو محاسبہ کرنا ہوگا، روز روز اس سے حساب و کتاب لیتے رہنا ہوگا۔ آنکھ نے کیا کیا، کان نے کیا کیا، زبان نے کیا کیا، ہاتھ نے کیا کیا، پیر نے کیا کیا، دل نے کیا کیا، دماغ نے کیا کیا، ان سب چیزوں کا محاسبہ۔ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی حساب و کتابی نہ ہو، دیکھتے جاؤ جو دیکھنا ہو، کرتے جاؤ جو کرنا ہو، بولتے جاؤ جو بولنا ہو، سنتے جاؤ جو سننا ہو، کسی پر کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ آدمی کبھی اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کر سکتا۔ آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہی آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ محاسبہ، دانا نفسہ۔ جب محاسبہ کرے گا آخرت والی زندگی کو تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ آج یہ ہو گیا ہے لوگ بس اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑے رکھتے ہیں، کچھ بھی ہوتا چلا جائے، احساس نہیں ہوتا ان کو۔ اس لیے بھائیو، یہ اپنے آپ کے لیے روزانہ کا ایک عمل مقرر کر لیں۔ سن کر چلے جانا کمال نہیں، بیانات بہت ہوتے ہیں، میں بھی بے شمار بیانات کرتا رہتا ہوں، لیکن بھائیو بیان کرنے کے بعد نہ عمل کرنا، بیان سننے کے بعد عمل نہ کر کے رہ جانا، یہ بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ لہذا اس کو طے کر لیں اپنے دل میں، دماغ میں، کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ روزانہ محاسبہ اپنے آپ کا لینا ہے۔ آنکھ نے میرے کیا کیا ہے آج صبح سے لے کر شام تک، کان نے میرے آج کیا کیا سنا ہے، اچھا کتنا سنا، برا کتنا سنا، تلاوت سنی یا کوئی بیان سنا نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، کوئی اچھی بات سنی، لوگوں کے لیے کوئی قابل عمل بات، ایسی بات میں نے سنی، یا یہ کہ گانا سنا، بجانا سنا، یا کوئی غلط بات سنی، کسی کی غیبتیں سنتا رہا، کسی کی چغلیاں سنتا رہا، کچھ گالیاں سنتا رہا، کوئی بکواس سنتا رہا۔ نفس کا روزانہ محاسبہ کرتے رہے۔ حضرت میمون بن مہران ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، ان کا قول نقل کیا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے اسی طرح محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے پارٹنر سے حساب لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے اپنے پارٹنر ہوتا نا، بزنس پارٹنر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ایک آدمی کام کرتا ہے، پارٹنر بنا ہوا ہے، آپ پارٹنر کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے، اسے باس پرس کرتے ہیں، بھائی کیا کمائی ہوئی ہے، اصل کتنا رہا ہے، نفع کتنا آیا ہے، نقصان کیا ہوا ہے، پورا حساب کتاب دیتے رہو۔ حساب کتاب لیتے رہتے ہیں، جیسے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارا عمل ہے کہ ہم اس سے اپنا محاسبہ حساب کتاب لیتے رہتے ہیں، اسی طریقے پر نفس سے محاسبہ کرو۔ کیا اچھا کیا تو نے، کیا برا کیا، یہ روز روز محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ جب آدمی اس طرح محاسبہ اپنے آپ کا کرتا رہے گا تو اس کے قدم جمنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا شروع میں ذرا زیادہ ڈگمگائے گا، آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، پھر چلتے استقامت آ جائے گی، اور پھر نیکیاں ہی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی، برائیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ نے محاسبہ کیا، آنکھ سے کیوں اٹھائی، نہیں اٹھنے کی جگہ کیوں اٹھی، محاسبہ کیا اور اس کے اوپر پابندی لگا دی، اب نہیں اٹھنا ہے، تو بھائی کچھ نہ کچھ اندر بیداری آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی۔ آج اسی بات کی کمی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم لوگ سننے کے عادی ہو گئے، بیانوں کے عادی ہو گئے،
لیکن عمل ہمارے سے نہیں ہوگا. تو یہ میں نے تیسری بات آپ کے سامنے عرض کی. ترتیب یاد رکھو. نمبر 1 کیا تھا؟ مشارطہ. نمبر 2 کیا تھا؟ مجاہدہ. نمبر 3 کیا تھا؟ محاسبہ. نمبر 4 وہ ہے معاتبہ. معاتبہ. معاتبہ کے معنی ہے عتاب کرنا، سزا دینا، تنبیہ کرنا. یہ چوتھا نمبر ہے. محاسبہ جب کرتے ہیں تو محاسبے میں یہ بات سامنے آئی، آنکھ نے اتنی جگہ مجھے چکما دیا، زبان نے اتنی جگہ مجھے چکما دیا، کان نے اتنی جگہ مجھے چکما دیا، ہاتھ نے مجھے اتنی جگہ چکما دیا. جب محاسبے سے یہ بات سامنے آئی، اب آپ کا چوتھا کام ہے معاتبہ. نفس کو معاتبہ کرو، یعنی اس کو تنبیہ کرو اور اس کی سرزنش کرو اور اس سے کہو کیا کر رہا ہے. اور اس معاتبے میں سزا بھی دی جا سکتی ہے. کھانا نہیں دوں گا، 1 وقت کا کھانا بند، کم از کم کھانا بند نہیں تو چائے بند. اور پان کھانے والوں کو سب سے عام ہے، وہ سب سے پہلے یہ طے کر لیں پان نہیں کھانا ہے. اسے کہ پان کھانے والے ہیں نا، ان کو کھانا نہ دیں تو چل جائے، لیکن پان ضرور چاہیے. اور چائے والوں کا بھی حال یہی ہے، کھانا نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن چائے ضرور چاہیے. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ معاتبے میں سزا دیتے ہوئے اپنے نفس کو سب سے پہلے پان بند کر دو. اس کا چائے پیتے ہیں تو چائے بند کر دو. اب دیکھو اس میں نفس کا حق تو کھانا پینا تو ادا ہو جاتا ہے، کم از کم اس کے اوپر یہ پابندی لگے گی پان نہیں کھانا ہے اور چائے نہیں پینا ہے، یا اور کوئی ایسی ویسی عادت ہو تو اس کو سب سے پہلے. ایک تو ہوتی ہے بری عادت، بری عادت کو تو بہرحال ختم ہی کرنا ہے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن کچھ عادتیں جو مباح کے دائرے میں آتی ہیں، جائز کے دائرے میں آتی ہیں، جیسے میں نے کہا چائے کی عادت، پان کی عادت. اگرچہ یہ عادت بھی مستقل بنا کے نہ رکھے، خصوصاً بعض چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دینے والی ہوتی ہیں. جیسے پان کھاتے ہیں بعض لوگ، اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ملا کے کھاتے ہیں. اس میں بعض چیزیں ایسی بھی کھاتے ہیں جو علماء کے فتوے کے اعتبار سے کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، مناسب چیز نہیں ہوتی. تو ایسی چیزوں سے تو ضرور آدمی کو بچنا چاہیے، اور اس کے نقصانات بھی ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہے. سگریٹ کے بارے میں تو بعض علماء کا فتویٰ حرمت کا ہے، بہت سے علماء کا فتویٰ مکروہ تحریمی کا ہے، بہت سے علماء کا فتویٰ مکروہ تنزیہی کا ہے. لیکن مکروہ تنزیہی کو بھی بار بار کرنے سے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. علماء جو کہتے ہیں کہ بھائی سگریٹ پینا مکروہ تنزیہی ہے، یہ 1-2 دفعہ پی لے تو، اور اگر مستقل پینے لگے عادت بنا کر تو علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہی پر اصرار کرنے سے اور اس کو بار بار کرنے سے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، یعنی حرام کے قریب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایسی عادت ہے کہ اس کو تو چھوڑنا اپنے اوپر لازم کرے، اس لیے کہ یہ اچھی عادت ہے ہی نہیں اور نقصان دہ بھی ہے. یہاں تک کہ آپ سگریٹ کی پیک پر دیکھتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے سخت خطرناک ہے. ہر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس سے یہ بھی آپ سوچ لیں کہ سگریٹ بنانے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آپ کے اوپر ڈال دی ہے. انہوں نے بنانے کے بعد اس کے اوپر لکھ ڈالا، گویا یہ بتانے کے لیے بھائی ہم نے تو لوگوں کو بتا دیا تھا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اب تم اسے پی رہے ہو اور اس کو استعمال کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی سے تم استعمال کر رہے ہو، ہماری مرضی سے نہیں. انہوں نے تو اپنی ذمہ داری آپ کے سر ڈال دی ہے. اب پینے والے خود ہی سوچ لیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ سخت خطرناک چیز ہے
اور اسی لیے سگریٹ بنانے والے لوگوں پر، فیکٹریوں پر یہ قانون لگا دیا گیا ہے کہ اس جملے کے بغیر کوئی پیکٹ باہر آ ہی نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ حکومت سمجھ رہی کہ غلط، بنانے والے بھی سمجھ رہے غلط، لیکن افسوس یہ ہے کہ پینے والے نہیں سمجھ رہے غلط۔ حکومت بھی سمجھ رہی ہے، بنانے والے بھی سمجھ رہے ہیں، اور پینے والے بڑے شوق سے پی رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسی جو عادتیں ہیں وہ تو چھوڑنے کی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ چائے کی عادت ہے، چلو جائز عادت، لیکن کم از کم نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس پر جو معاتبہ کریں اور سزا جاری کریں، اس کے اوپر عتاب کریں، تو ایسے موقع پر اس سے یوں کہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے تیری چائے بند، اور تیری یہ چیزیں جو کھاتا ہے وہ بند۔ ایسی چیزوں پر کم از کم پابندی لگا دے، نفس قابو میں آئے گا، اور یہ کہ بعد دیگر ان چیزوں پر قابو پاتے 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 ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ انسان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکے گا۔ یہ طریقہ کار ہے، ہر کام طریقے سے ہوتا ہے، اصول سے ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کام کرے اصول کے ساتھ کرے، طریقے کے ساتھ میں کرے، الٹ ٹپ نہ کرے۔ جب طریقہ کار کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے فوائد و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹروں کا ایک پروسیجر ہوتا ہے علاج کرنے کا۔ پہلے ٹیسٹنگ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اسے ایک انداز سے دوائیاں دی جائیں گی، اور اس میں آبزرو کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، پھر آہستہ 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 اس کو آگے اپنی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طریقے پر یہ بھی ایک پروسیجر ہے، یہ روحانی مطلب کا پروسیجر، کہ آدمی اپنے آپ کو اس طریقے پر نیک بنانے کی کوشش کرے۔ نیک بنانے کا مفہوم ویسا ہی ہے جیسے آپ جسمانی صحت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ جیسے جسمانی اعتبار سے اچھا وہ ہوتا ہے جس کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہوں، اسی طریقے پر روحانی امراض سے جو آدمی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اور اس سے بری ہو جاتا ہے، وہ پاکیزہ انسان ہوتا ہے، صحت مند انسان ہوتا ہے۔ اس لیے اسی ترتیب کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چوتھا کام کیا ہے؟ معاتبہ، نفس سے معاتبہ کرے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اپنے نفس کا معاتبہ کرتے تھے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت قیس بن حنیف رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ان کے ایک غلام کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن حنیف کا معمول تھا کہ راتوں میں اٹھتے تھے، سامنے چراغ ہوتا تھا اور چراغ میں اپنی انگلی داخل کرتے تھے۔ چراغ میں انگلی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جلے گا، تو جلتے ہی چیخ نکلتی ان کے ہاتھ، ان کی زبان سے۔ جب چیخ نکلتی وہ اپنے نفس سے کہتے، دیکھ یہ ہے دنیا کی آگ، تو نے کتنی برائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کرتا رہتا ہے، قیامت کے دن کیسے عذاب کو بھگتے گا۔ یہ روزانہ ان کا معمول تھا۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ ہر روز رات میں اٹھ کر اسی طریقے پر وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے معاتبہ، اپنے نفس کو سزا دے رہے ہیں، اپنے نفس کا یوں علاج کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول ان سے کیا گناہ ہوتا ہوگا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے، بڑے پاکیزہ۔ اتفاق سے کبھی گناہ ہو گیا کسی صحابی سے تو الگ بات ہے، لیکن عموماً ان کی صورتحال یہ تھی۔ اس کے باوجود حضرت قیس بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کا معمول یہ تھا کہ اس طریقے پر آگ میں اپنی انگلی کو داخل کرتے اور پھر اس کو مخاطب بناتے اور کہتے کہ یہ سزا دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کیسے بھوگ گا۔ مجھے اس پر ایک اور قصہ یاد آ گیا، ایک طالب علم کا قصہ۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب
میں لکھا ہے جس کا نام ہے آداب المتعلمین. متعلمین کے معنی طالب علم. طالب علموں کی آداب. طالب علم کیسا رہتا ہے, اسے کیسا رہنا چاہیے پڑھنے میں, اخلاص میں, عمل میں, تقوی میں اور مختلف چیزوں میں, اپنے اوقات کو بچانے میں, اپنے اوقات کو صحیح رخ دینے میں ایک طالب علم کیسا ہوا کرتا ہے. حضرت نے اس کے اندر وہ تمام اصول بیان کیے. اسی میں تقوی اور طہارت کی بحث میں حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک طالب علم ایک مسجد میں رہتے تھے. مسجد میں ایک کمرہ تھا سائیڈ میں, وہیں ان کا قیام تھا. دن بھر مدرسے میں پڑھتے تھے, رات میں آ کر وہاں قیام کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا. عشاء کے بعد وہ بیٹھے ہوئے اپنا مطالعہ کر رہے تھے. سامنے ایک چراغ جل رہا تھا, کتابوں کو ادھر ادھر رکھ کر بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. ایک عورت اچانک مسجد میں وہاں گھس آئی اور اس وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا, سب جا چکے تھے اور یہ طالب علم بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. ایک عورت گھس آئی اور آ کر مولانا سے مل کر کہنے لگی کہ مولانا میں اپنے گھر جا رہی تھی ایک جگہ سے, لیکن راستے میں ایک جگہ فساد ہو گیا, حالات بڑے نازک ہو گئے. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسجد میں گھس آئی ہوں. اب آپ مجھے جو ہے تھوڑا سا موقع دے دیں کہ میں رات یہاں گزار لوں. مولانا نے پوری بات سننے کے بعد میں اس سے کہا کہ بھائی ایسے حالات ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, پریشانی کی بات ہے, ٹھیک ہے ایک جگہ بیٹھ جاؤ, رات گزار لو. یہ کہہ کر اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ کر مطالعہ شروع کر دیا. کتاب دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, سامنے چراغ رکھا ہوا تھا. وہ عورت ایک طرف کونے میں بیٹھی ہوئی مولانا کو دیکھ رہی تھی. دیکھا تو ایک عجیب حرکت کر رہے تھے وہ مولانا. کیا کر رہے تھے, سامنے جو چراغ جلا ہوا تھا اس میں اپنی انگلی ایسا ڈالتے نکالتے, پھر اس کے بعد ایک دم پریشان ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے, پھر مطالعہ شروع کر دیتے. بس یہی معمول. اب وہ بیٹھ کے عورت دیکھ رہی ہے, پوری رات یہی قصہ ہے. اپنی انگلیوں کو جلانا, پھر مطالعہ شروع کر دینا, پھر کچھ دیر کے بعد انگلی جلانا, پھر اس کے بعد مطالعہ شروع کر دینا. وہ عورت بیٹھ کے سوچنے لگی کہ کیا یہ مولانا کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے, اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کر رہے, یہ کیا بات ہے. خیر, جب صبح کا وقت قریب ہوا, اذان کا وقت ہونے کے قریب آیا, تو وہ مولانا اپنی جگہ سے اٹھے. انہوں نے اس عورت سے کہا میں ذرا باہر کا سما دیکھ کے آتا ہوں, کیا حالات ہیں, قابو میں ہیں کہ نہیں ہے. یہ کہہ کر باہر چلے گئے. جا کر انہوں نے ادھر ادھر گشت کیا, دیکھا تو سارا ماحول ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی فساد وغیرہ نہیں ہے, سب لوگ جا چکے ہیں. انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ میں باہر جا کے دیکھ کے آیا ہوں, الحمدللہ سارا فتنہ فساد فروغ ہو گیا, ختم ہو گیا ہے, اب تم اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جانا ہی ہے, لیکن مولانا مجھے ایک بات بتا دیجئے, میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہی تھی, آپ کتاب پڑھ رہے تھے, کتاب پڑھتے پڑھتے چراغ کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس سے آپ کو جو جلن و تکلیف ہوتی اس کا اثر آپ کے چہرے پہ دکھائی دیتا تھا. آپ پھر بیٹھ جاتے, پھر کتاب پڑھتے, پھر چراغ میں ہاتھ ڈال دیتے. یہ میں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے. آپ تو بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں, عقل مند انسان لگتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے. اور مولانا کہنے لگے اس سے تمہارا کیا مطلب ہے. بھائی آپ آئی, رات گزارنا تھا گزار گئی, اب یہاں تمہارا کام ختم ہوا, اب تم اپنی راہ دیکھو اور چلو, میں تم کو تمہارا گھر کہاں تک ہے وہاں تک لے جا کے جو ہے چھوڑ کے آ جاتا ہوں. عورت ذات ہے. لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں مجھے بتا دیجئے, میں پریشان ہوں آپ کی اس حرکت سے.
جب بہت اصرار کیا تو ان مولانا نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ میرے دل میں غلط جذبات آ رہے تھے، برائی پیدا ہو رہی تھی، میں اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا، میں اپنے نفس کو عتاب کر رہا تھا، میں چراغ کے اندر ہاتھ ڈال کر انگلی کو جلاتا تھا اور میرے نفس سے کہتا تھا یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو تو برداشت نہیں کرتا، اگر برائی کچھ کرے گا تو آخرت کی سزا کیسے بھوگے گا۔ یہ ہے بھائیوں نفس کا معاتبہ، نفس کو یوں سزا دینا، اس کو سمجھانا۔ یہ انسان جب کرتا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں 4 چیزیں میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب منہاج القاصدین ہے، اس کے اندر انہوں نے نفس کی اصلاح کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے یہ تفصیلات وہاں پر درج فرمائی ہیں۔ کچھ چیزیں وہیں سے میں نے لے کر آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان سب چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ یہ سب چیزیں ہم اپنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نفسوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔